ایک دفعہ کا ذکر ہے، اسلامی تاریخ کے سنہری دنوں میں دو دوست رہتے تھے جن کے نام حارث اور سلمان تھے۔ وہ دونوں بہت مہربان، سچے اور اللہ سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے جہاں کھجور کے درختوں کے سائے تلے لوگ شام کو جمع ہو کر نبی پاک اور صحابہ کرام کی کہانیاں سنتے تھے۔ حارث ایک کسان تھا، مضبوط اور محنتی۔ سلمان ایک مسافر تھا، سمجھدار اور پرسکون۔ وہ دونوں الگ تھے مگر ان کے دل سچی دوستی میں جڑے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے، کھانا بانٹتے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے۔ ایک دن بہت گرمی تھی، حارث کھیت میں کام کر رہا تھا کہ اس کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ اب وہ نہ چل سکتا تھا نہ کھجوریں توڑ سکتا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، درد میں اور فکر میں۔ اس نے آہستہ کہا، میں اپنے بچوں کو کھانا کیسے دوں گا؟ اسی شام سلمان سفر سے واپس آیا اور حارث کو اداس بیٹھے دیکھا۔ اس نے کچھ پوچھے بغیر حارث کو گلے لگایا اور کہا، فکر نہ کرو میرے بھائی، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ پھر وہ کئی دن کھیت میں کام کرتا رہا، کھجوریں توڑیں، بازار میں بیچیں اور سارا پیسہ حارث کو دے دیا۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، تم صرف میرے دوست نہیں ہو، تم میرے بھائی ہو ماں کے علاوہ۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن سلمان کا سارا مال سفر میں طوفان کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں واپس آیا اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حارث نے اسے دور سے دیکھا اور دوڑ کر آیا۔ اس نے سلمان کو نئے کپڑے دیے، کھانا دیا اور کہا، جب میں کمزور تھا تم نے میری مدد کی، اب میری باری ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ ایک رات دونوں دوست ستاروں کے نیچے بیٹھے اللہ سے محبت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ حارث نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ اصل دوستی کا کیا مطلب ہے؟ سلمان مسکرایا اور کہا، ہاں، اصل دوستی یہ ہے کہ اپنے دوست کی مدد کرنا، اسے معاف کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرنا، چاہے دنیا بدل بھی جائے۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کو یاد کیا، اس دن سب گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان کے جو نیک ہوں۔ سورہ الزخرف آیت 67۔ سلمان نے کہا، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صرف وہی دوست قیامت کے دن ساتھ رہیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیکی کی یاد دلاتے ہیں۔ حارث نے سر ہلایا، آؤ ہم وعدہ کریں، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو نماز کی، سچ بولنے کی، صدقہ دینے کی اور گناہوں سے بچنے کی یاد دہانی کرائیں گے۔ اس دن کے بعد جب بھی وہ اداس ہوتے یا بھٹک جاتے تو وہ ایک خوبصورت سورت پڑھتے، سورت الفرقان۔ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ اکٹھے پڑھتے تھے۔ آودودو یا رافو، اے سب سے محبت کرنے والے، اے سب کو بلند کرنے والے، 21 مرتبہ، تاکہ دوستی میں محبت اور مضبوط تعلقات آئیں۔ اس سے ان کے دلوں میں محبت بڑھتی اور ان کی دوستی مضبوط ہوتی۔ ان کی دوستی اتنی مشہور ہو گئی کہ دوسرے گاؤں کے لوگ بھی ان سے سیکھنے آتے۔ وہ سب کو سکھاتے کہ اصل دوست وہ نہیں جو صرف ہنسے، بلکہ وہ ہے جو آپ کے ساتھ روئے، آپ کے لیے دعا کرے اور آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آئے۔ جب وہ دونوں بوڑھے ہو گئے تب بھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مسجد جاتے اور ساتھ نماز پڑھتے۔ جب ان میں سے ایک دنیا سے چلا گیا تو دوسرے نے اس کے نام پر ایک کنواں بنوایا تاکہ ہر بوند پانی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ سچی دوستی اللہ کے لیے محبت پر بنتی ہے۔ اچھے وقتوں میں اور برے وقتوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کو جنت کی طرف لے جانا، یہی اصل دوستی ہے۔ ایک اچھا دوست دنیا میں بھی نعمت ہوتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کا ساتھی بن سکتا ہے۔